أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم. عزیزان گرامی، سرنامہ کلام میں سورہ مبارکہ الکوثر کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا۔ قرآن حکیم کا مختصر ترین سورہ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اگر سچے ہو، اگر تم اس کلام الہی کو اللہ کا کلام نہیں مانتے تو جاؤ اس کے مقابلے میں ایک مختصر ترین سورت کے مقابلے میں ایک سورت بنا لاؤ یا ایک آیت ہی بنا لاؤ اور اپنے تمام حواریوں کو بھی ساتھ ملا لو، لیکن تم ایسا نہیں کر سکو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سورہ مبارکہ کوثر نازل ہوا، خانہ کعبہ کی دیوار پہ آویزہ کروایا اور دعوت عام دی ان اہل عرب کو جو اپنی فصاحت و بلاغت، علم و ادب، شعر و شاعری کی اپنی صلاحیت پہ فخر کرتے تھے، متکبر تھے۔ انہیں کہا جاؤ اپنے ساتھیوں کو بھی ملا لو، اس کے مقابلے کی ایک صورت یا ایک آیت ہی بنا لاؤ، مگر تم ایسا نہیں کر سکو گے کیونکہ تم سچے نہیں۔ وہ سورہ مبارکہ ہے عزیزان گرامی جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محسن انسانیت رحمت للعالمین کو خوشخبری دی کہ اے نبی، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، انا آتینا کل کوثر، بے شک آپ کو کوثر عطا کی، بس اپنے رب کی نماز پڑھیے، قربانی دیجیے، آپ کا دشمن ہی ابتر بے نام و نشان ہوگا۔ وہ تانا حاکم بدہن نعوذ باللہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن، اسلام کے دشمن، توحید کے دشمن آپ کو دیا کرتے تھے، جس کا کوئی نام و نشان نہیں، ابتر نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تیرا دشمن اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابتر ہو۔ عزیزان گرامی، خیر کثیر کی یوں تو واللہ علم وہ تفاسیر جو انسانی ذہن تک پہنچی، ہم کم علم صحیح کرنے والے طالب علموں تک پہنچی۔ ایک تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صاف ظاہر ہے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے نور کے ذریعے۔ خیر کثیر سلسلہ سعادت، سلسلہ عصمت اور ولایت الہی جو ولایت عامہ میں منتقل ہوتی ہے، وہ ولایت جس کا اعلان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم میں یہ کہہ کر کیا، مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کو ہاتھوں پر بلند کر کے، من کن تو مولا فہاز علی مولا، جس کا میں مولا اس کے علی مولا۔ وہ کوثر، وہ خیر کثیر، اور پھر دوسری تفسیر
درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلی محمد جو پہلی ہی تفسیر کی ایک ایکسٹینشن ہے، اسی کی ایک تشریح ہے کہ اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے ملائکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی اولاد پر، آپ کی آل پر درود بھیجتے ہیں۔ نور علی نور، نور پہ نور کی جوت پڑ رہی ہے، سلسلہ نورانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا و علی من نور واحد، مجھے اور علی کو ایک نور سے خلق کیا گیا، اور کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفر نہ ہوتا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ عزیزان گرامی، آج جس ہستی کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت کے پانچویں جانشین، ہمارے پانچویں امام، سلسلہ عصمت کی ساتویں کڑی، آپ کے والد ماجد سید الساجدین حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، والدہ ماجدہ ام عبداللہ فاطمہ بنت حضرت امام حسن علیہ السلام۔ علماء کا اتفاق ہے کہ آپ والد اور والدہ دونوں کی طرف سے نجیب الطرفین، علوی اور نسب کا یہ شرف کسی اور کو نہیں ملا۔ آپ اپنے آباء و اجداد کی طرح امام منصوص، معصوم، عالم زمانہ اور افضل الکائنات، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ امام، اللہ تعالیٰ کی طرف سے معصوم، اپنے عہد امامت میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے، کائنات میں افضل ترین، سورہ کوثر کی تفسیر۔ علامہ ابن حجر مکی تحریر فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام عبادت، علم اور زہد میں سب سے افضل ترین، اور امام زین العابدین علیہ السلام کی جیتی جاگتی تصویر تھے۔ علامہ محمد بن طلحہ شافعی لکھتے ہیں کہ آپ علم زہد، تقوی، طہارت، صفائے قلب اور دیگر محاسن و فضائل میں اس درجے پر فائز تھے کہ یہ صفات خود آپ کی طرف انتساب، یعنی آپ سے منسوب ہونے کی وجہ سے ممتاز قرار پائیں۔ آپ نے فرمایا، علامہ ابن سعد کہتے ہیں کہ آپ تابعین کے تیسرے طبقے میں سے تھے، سب سے بڑے عالم، عابد اور فقیہ۔ ابن شہاب زہری اور امام نسائی نے آپ کو سقہ فقیہہ لکھا ہے، فقہا کی بڑی جماعت نے آپ سے روایت کی ہے۔ عطا کا بیان ہے کہ علماء کو از روئے علم کسی کے سامنے اس قدر اپنے آپ کو چھوٹا یا حقیر سمجھتے ہوئے نہیں دیکھا جس طرح سے وہ اپنے آپ کو امام محمد باقر علیہ السلام کے روبرو سمجھتے تھے۔ کہتے ہیں کہ بڑے بڑے عالموں کو آپ کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے دیکھا، زانو ادب تہ کیے ہوئے دیکھا۔ بہت سے علماء نے آپ کی شان میں تحریر کی ہے، تصنیفیں لکھی، کتابیں لکھی۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام یکم رجب 57 ہجری یوم جمعہ مدینہ منورہ میں ظہور فرماتے ہیں۔ علامہ مجلسی تحریر فرماتے ہیں کہ جب آپ اپنے بطن مادر میں تشریف لائے تو آباء و اجداد کی طرح آپ کے گھر سے بھی غیب کی آوازیں آنے لگیں، فرشتوں کی بے انتہا آوازیں۔ جب وقت ظہور قریب آیا، شب ولادت ایک نور ساطع ہوا۔ ولادت کے فوراً بعد آپ نے قبلہ رو ہو کر آسمان کی طرف رخ فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی مانند 3 بار چھینکنے کے بعد حمد خدا بجا لائے اور کئی دن تک دست مبارک سے نور ساطع رہا۔ اس میں گرامی لوح محفوظ کے مطابق اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی پیش گوئی کے مطابق محمد تھا۔ کنیت ابو جعفر، بہت سے القاب آپ سے منسوب ہیں جن میں باقر، شاکر اور ہادی زیادہ مشہور ہیں۔ باقر جو لفظ ہے یہ بقرہ سے مشتق ہے اور اسی کا اسم فاعل ہے۔
اس کے معنی شک کرنے کی اور وسعت دینے کی ہیں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کو یہ لقب اس لیے عطا کیا گیا کہ آپ نے علوم و معارف کو نمایاں فرمایا اور حقائق احکام و حکمت کے وہ سربستہ خزانے ظاہر فرمائے جو آپ سے پہلے ظاہر و گویدہ نہ تھے۔ جوہری نے اپنی صحاح میں لکھا ہے کہ توسع فی العلم کو بکرا کہتے ہیں، اسی لیے امام محمد باقر علیہ السلام کو باقر سے لقب دیا جاتا ہے۔ علامہ سبت ابن جوزی کا کہنا ہے کہ کثرت سجود کی وجہ سے چونکہ آپ کی پیشانی وسیع تھی اس لیے آپ کو باقر کہا جاتا ہے، اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جامعیت علمیہ کی وجہ سے آپ کو یہ لقب دیا گیا ہے۔ شہید ثالث علامہ نور اللہ شوشتری کا کہنا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امام محمد باقر علیہ السلام علوم و معارف کو اس طرح شگافتہ کر دیں گے جس طرح زراعت کے لیے زمین شگافتہ کی جاتی ہے۔ معاویہ ابن ابی سفیان کے عہد میں 57 ہجری میں امام باقر علیہ السلام تشریف لاتے ہیں۔ 60 ہجری میں ملعون یزید بن معاویہ بادشاہ وقت رہا، پھر 64 ہجری میں معاویہ بن یزید اور مروان بن حکم بادشاہ رہے، اور پھر 65 سے 86 ہجری تک عبد الملک بن مروان خلیفہ رہے۔ اس کے علاوہ ولید بن عبد الملک نے 95 ہجری میں آپ علیہ السلام کے والد ماجد علیہ السلام کو درجہ شہادت پر فائز کر دیا۔ اسی سے 95 یعنی 95 ہجری میں آپ کی امامت کا آغاز ہوا، اور 114 ہجری تک آپ علیہ السلام فرائض امامت ادا فرماتے ہوئے، اور اسی دوران ولید بن عبد الملک کے بعد سلیمان بن عبد الملک، عمر بن عبد العزیز، یزید ابن عبد الملک اور حشام بن عبد الملک بادشاہ وقت رہے۔ واقعہ کربلا میں تاریخ کی عظیم ترین درسگاہ میں حق و باطل کی اس الٹیمیٹ جنگ میں، اس تاریخی سانحے میں امام باقر علیہ السلام کا بھی حصہ ہے۔ آپ کی عمر ابھی 2.5 برس تھی کہ جب آپ کو امام حسین علی مقام علیہ السلام کے ہمراہ وطن عزیز مدینہ منورہ کو چھوڑنا پڑا، پھر مدینہ سے مکہ اور وہاں سے کربلا تک کی صعوبت سفر برداشت کرنا پڑی۔ اس کے بعد واقعہ کربلا کے مصائب دیکھے، کوفہ و شام کے بازاروں اور درباروں کا حال دیکھا۔ 1 سال شام میں قید رہے، وہاں سے چھوٹ کر 8 ربیع الاول 62 ہجری کو مدینہ منورہ واپس ہوا۔ جب آپ کی عمر 4 برس کی ہوئی تو ایک دن امام باقر علیہ السلام کنویں میں گر گئے، لیکن خدا نے آپ کو ڈوبنے سے بچا لیا، اور سبحان اللہ جب آپ پانی سے باہر برآمد ہوئے، کنویں سے نکالے گئے، تو آپ کے کپڑے، آپ کا بدن تک بھیگا نہ ہوا تھا۔ اللہم صلی اللہ محمد والے۔ یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری زندگی کے اختتام پر امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت سے تقریباً 46 سال قبل جابر بن عبداللہ انصاری کے ذریعے سے امام محمد باقر علیہ السلام کو سلام کہلایا۔ اللہم صلی اللہ محمد وآلہ۔ امام علیہ السلام کا یہ شرف اس درجے ممتاز ہے کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے بھی کوئی اس کی ہمسری نہیں کر سکتا۔ مورخین کا بیان ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن اپنی آغوش مبارک میں امام حسین علیہ السلام کو اپنے عزیز نواسے کو گود میں لیے ہوئے پیار کر رہے تھے کہ ایک دم آپ کے صحابی خاص جابر بن عبداللہ علیہ السلام حاضر ہوئے۔ حضرت نے جابر کو دیکھ کر فرمایا، اے جابر، میرے اس فرزند کی نسل سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو علم و حکمت سے بھرپور ہوگا۔ اے جابر، امید ہے کہ تم اس کے زمانے کو پاؤ گے
اور اس وقت تک زندہ رہو گے جب تک وہ سطح عرض پر نہ آ جائے۔ اے جابر، دیکھو جب تم اس سے ملنا تو اسے میرا سلام کہہ دیا۔ سبحان اللہ، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جابر نے اس خبر اور اس پیش گوئی کو کمال مسرت کے ساتھ سنا اور اسی وقت سے اس بہجت آفرین ساتھ کا انتظار کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ چشمے انتظار پتھرا گئی، آنکھوں کا نور جاتا رہا۔ جب تک آپ بینا تھے، جب تک دیکھ سکتے تھے، ہر مجلس اور محفل میں تلاش کرتے، اور جب نور نظر جاتا رہا تو زبان سے پکارنا شروع کر دیا۔ آپ کی زبان پر جب ہر وقت حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا نام رہنے لگا تو لوگ یہ کہنے لگے کہ جابر کا دماغ ذوق پیری کی وجہ سے لگتا ہے کہ ساتھ چھوڑ گیا، لیکن بہرحال وہ وقت آ گیا کہ آپ پیغام احمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سلام محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچانے میں کامیاب ہو گئے۔ راوی کا بیان ہے کہ ہم جناب جابر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں امام زین العابدین علیہ السلام تشریف لائے۔ اللہم صلی علی محمد قال۔ آپ کے ہمراہ آپ کے فرزند امام محمد باقر علیہ السلام ہی تھے۔ امام علیہ السلام نے اپنے فرزند ارجمن سے فرمایا کہ چچا جابر بن عبداللہ انصاری کے سر کا بوسہ دو۔ آپ نے فوراً تعمیل ارشاد کیا۔ جابر نے ان کو اپنے سینے سے لگا لیا اور کہا، اے ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو آپ کے جد نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام فرمایا۔ اللہم صلی اللہ محمد وآلہ۔ اس پہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے کہا، اے جابر، ان پر اور تم پر میری طرف سے بھی سلام ہو۔ اس کے بعد حضرت جابر بن عبداللہ انصاری علیہ السلام نے آپ سے شفاعت کے لیے ضمانت کی درخواست کی۔ آپ نے اسے منظور فرمایا اور کہا کہ میں آپ کے جنت میں جانے کا ضامن ہوں۔ اور یہ حوالہ بہت سی کتب میں علماء نے لکھا ہے۔ علامہ محمد بن طلحہ شافعی کا بیان ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا، اے جابر، میرا پیغام پہنچانے کے بعد تم بہت تھوڑی دیر زندہ رہو گے، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ علامہ جامی تحریر فرماتے ہیں کہ راوی بیان کرتا ہے، میں حج کے لیے جا رہا تھا، راستہ پر خطر اور انتہائی تاریک تھا۔ جب میں لقودق صحرا میں پہنچا تو ایک طرف سے کچھ روشنی کی کرن نظر آئی، میں اس کی طرف دیکھ ہی رہا تھا کہ ناگاہ ایک 7 سال کا لڑکا میرے قریب آ پہنچا۔ میں نے سلام کا جواب دینے کے بعد اس سے پوچھا، آپ کون ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں اور کہاں کا ارادہ ہے، آپ کے پاس زاد راہ کیا ہے؟ اس لڑکے نے جواب دیا، سنو، میں خدا کی طرف سے آ رہا ہوں اور خدا کی طرف ہی جا رہا ہوں۔ میرا زاد راہ تقویٰ ہے۔ میں عربی النسل قریشی خاندان کا علوی نژاد ہوں۔ میرا نام محمد بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ یہ کہہ کر وہ نظروں سے اوجھل ہو گئے اور راوی کہتا ہے، مجھے پتہ نہ چل سکا کہ آسمان کی طرف پرواز کر گئے یا زمین میں سما گئے۔ اللہم صلی اللہ محمد علیہ۔ مورخ شہیر ذاکر حسین تاریخ اسلام میں لکھتے ہیں کہ عبد الملک بن مروان نے 75 ہجری میں امام محمد باقر علیہ السلام کی صلاح سے اسلامی سکہ جاری کیا۔ اس سے پہلے روم و ایران کا سکہ اسلامی ممالک میں بھی جاری تھا۔ اس واقعے کی تفصیل علامہ دمیری کے حوالے سے یہ ہے کہ ایک دن علامہ کسائی سے خلیفہ ہارون رشید عباسی نے پوچھا، اسلام میں درہم و دینار کے سکے کب اور کیوں کر رائج ہوئے؟ انہوں نے کہا کہ سکوں کا اجرا خلیفہ عبد الملک بن مروان نے کیا، لیکن اس کی تفصیل سے ناواقف ہوں اور مجھے نہیں معلوم کہ ان کے اجرا اور ایجاد کی کیا ضرورت محسوس ہوئی۔ ہارون رشید نے کہا، بات یہ ہے کہ زمانہ سابق میں جو کاغذ وغیرہ ممالک اسلامیہ میں استعمال ہوتے تھے وہ مصر میں تیار کیے جاتے، جہاں اس وقت نصرانیوں کی حکومت تھی، اور وہ تمام کے تمام بادشاہ روم کے مذہب پر قائم تھے۔ وہاں کے کاغذ پر جو زر یعنی ٹریڈ مارک ہوتا تھا، جو مہر ہوتی تھی، اس میں بزبان روم
الف بے ابن روح القدس لکھا ہوتا تھا، اور یہی چیز اسلام میں جتنے دور گزرے ہیں سب میں رائج تھی، یہاں تک کہ جب عبد الملک بن مروان کا زمانہ آیا، وہ بڑا ذہین ہوشیار تھا، اس نے ترجمہ کرا کے گورنر مصر کو لکھا کہ تم رومی ٹریڈ مارک کو موقوف و متردد کر دو، یعنی کاغذ کپڑے وغیرہ جو اب تیار ہیں ان میں یہ نشانات، یہ ٹریڈ مارک نہ لگنے دو، بلکہ ان پر لکھواؤ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو۔ چنانچہ اس حکم پر عمل درآمد کیا گیا، اور جب اس نئے مارک کے کاغذوں کا جن پر کلمہ توحید ثبت کیا گیا تھا رواج پایا تو قیصر روم کو بے انتہا ناگوار گزرا۔ اس نے تحفے تحائف بھیج کر عبد الملک بن مروان اس وقت کے خلیفہ وقت کو لکھا کہ کاغذ پر جو مارک پہلے تھا وہی بدستور جاری کرو۔ عبد الملک نے ہدایات لینے سے انکار کر دیا اور سفیر کو تحائف اور ہدیات سمیت واپس بھیج دیا، اور کہا کہ اس کے خط کا کوئی جواب نہ دیا۔ قیصر روم نے تحائف کو دگنا کر کے پھر بھیجا اور کہا تم نے میرے تحائف کو شاید کم سمجھ کر واپس کیا، اس لیے اب اضافہ کر کے بھیج رہا ہوں، اسے قبول کرو اور کاغذ سے یہ جو نیا مارک ہے کلمہ توحید کا اسے ہٹاؤ۔ عبد الملک نے پھر وہ تحفے اور ہدایہ واپس کیے، اور مثل سابق اس کے خط کا قیصر روم کے خط کا کوئی جواب نہیں۔ اس کے بعد قیصر روم نے تیسری مرتبہ خط لکھا اور تحائف بھیجے، ہدیات بھیجے، اور خط میں لکھا تم نے میرے پہلے خطوط کے جوابات نہیں دیے، نہ تم نے میری بات قبول کی۔ اب میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر تم نے اب بھی اس رومی ٹریڈ مارک کو اثر نو رائج نہ کیا اور توحید کے جملے کاغذ سے نہ ہٹائے تو میں نعوذ باللہ تمہارے رسول کو گالیاں سکہ درہم اور دینار پر نقش کروا کے تمام ممالک اسلامیہ میں جاری کر دوں گا اور تم کچھ نہیں کر سکو۔ دیکھو اب جو میں نے تم کو لکھا ہے اسے پڑھ کر اپنی پیشانی کا پسینہ پونچھ ڈالو، جو میں کہتا ہوں اس پر عمل کرو، تاکہ تمہارے اور ہمارے درمیان جو رشتہ محبت قائم ہے وہ بدستور باقی رہے۔ عبد الملک ابن مروان نے جس وقت اس خط کو پڑھا اس کے پاؤں تلے سے زمین ہی ٹوٹ گئی، ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، دنیا تاریک ہوتی ہوئی نظر آئی۔ کمال اضطراب میں علماء و فضلاء اہل رائے سیاستدانوں کو فوراً جمع کر کے ان سے مشورہ طلب کیا، کہا کوئی ایسی بات سوچو کہ سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، کیا سراسر اسلام کامیاب ہو جائے۔ سب نے سر جوڑ کر بہت دیر تک غور و فکر کیا لیکن کوئی رائے نہ دے سکے جس پر عمل کیا جائے۔ جب بادشاہ ان میں سے کسی کی رائے پر مطمئن نہ ہوا تو مزید پریشان ہو گیا، دل میں کہنے لگا ہے پالنے والے اب میں کیا کروں۔ ابھی اسی تردد میں بیٹھا تھا کہ اس کا وزیر اعظم ابن زنبا بول اٹھا، بادشاہ تو یقیناً جانتا ہے کہ اس اہم موقع پہ اسلام کی مشکل کشائی کون کر سکتا ہے، لیکن عمدن اس کی طرف رخ نہیں کرتا۔ بادشاہ نے کہا خدا تجھے سمجھے، بتا تو صحیح وہ کون ہے۔ وزیر اعظم نے عرض کیا میں فرزند رسول امام محمد باقر علیہ السلام کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، وہی اس مشکل وقت میں تیرے کام آ سکتا ہوں۔ عبد الملک بن مروان نے جو ہی آپ کا نام سنا تو کہنے لگا خدا کی قسم تم نے سچ کہا اور صحیح رہبری کی ہے۔ اس کے بعد اسی وقت فوراً اپنے عامل مدینہ کو لکھا کہ اس وقت اسلام پر ایک سخت مصیبت آ گئی اور اس کا دور ہونا امام محمد باقر علیہ السلام کے بغیر ممکن نہیں، یعنی مشکل کشا کے فرزند کی مشکل کشائی کی اس وقت بھی خلیفہ وقت کو ضرورت پڑی۔ کہا جس طرح ہو سکے انہیں راضی کر کے میرے پاس بھیج دو، اور اس سلسلے میں جو مصارف ہوں گے وہ بذمہ حکومت ہوں۔ عبد الملک نے درخواست طلبی مدینہ ارسال کرنے کے بعد شاہ روم کے قیصر روم کے سفیر کو نظر بند کر دیا اور حکم دیا کہ جب تک میں اس مسئلہ کا حل نہ کر سکوں اسے سلطنت سے باہر نہ جانے دیا جائے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں عبد الملک بن مروان کا پیغام پہنچا اور آپ فوراً عازم سفر ہو گئے اور عامل مدینہ سے فرمایا چونکہ یہ کام اسلام کا ہے اس لیے میں اپنے تمام کاموں پر اس سفر کو ترجیح دیتا ہوں، الغرض آپ وہاں سے روانہ ہو کر عبد الملک کے پاس جا پہنچو۔ بادشاہ چونکہ سخت پریشان تھا
اس لیے اس نے آپ کے استقبال کے فوراً بعد ہی عرض مدعا کر دیا۔ امام علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اے بادشاہ، گھبراؤ نہیں، یہ تو بہت معمولی بات ہے، میں اسے ابھی ابھی چٹکی بجائے حل کیے دیتا ہوں۔ بادشاہ سن، مجھے بعلم امامت معلوم ہے کہ خدائے قادر و توانا کیسر روم کو اس فعل قبیح پر قدرت ہی نہ دے، اور پھر ایسی صورت میں جبکہ اس نے تیرے ہاتھوں میں اس سے ہدابرا ہونے کی طاقت دے رکھی ہے۔ بادشاہ نے عرض کیا، یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سی طاقت ہے جو مجھے نصیب ہے جس کے ذریعے سے میں کامیابی حاصل کر سکتا ہوں؟ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، تم اسی وقت حقاق اور کاریگروں کو بلواؤ، ان سے درہم و دینار کے سکے ڈھلواؤ اور ممالک اسلامیہ میں رائج کر دو۔ اس نے پوچھا، ان کی کیا شکل و صورت ہوگی، کس طرح ڈھلیں گے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، سکے کے ایک طرف کلمہ توحید اور دوسری طرف پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اور ضرب سکہ کا سن لکھا جائے۔ اس کے بعد اس کے اوزان بتائے۔ آپ نے کہا درہم کے 3 سکے اس وقت جاری ہیں، ایک بغلی جو 10 مسقال کے 10 برابر ہوتے ہیں، دوسرے سمری خفاف جو 6 شکال کے 10 ہوتے ہیں، تیسرے 5 مسقال کے 10، یہ کل 21 مسقال ہوئے۔ اس کو 3 پر تقسیم کرنے سے حاصل تقسیم 7 مسقالی ہوئے۔ اسی 7 مسقال کے 10 درہم بنوا اور اسی 7 مسقال کی قیمت سونے کے دینار تیار کر، جس کا خوردہ 10 درہم ہو۔ سکہ درہم کا نقش چونکہ فارسی میں ہے، اس لیے اسے فارسی میں ہی رہنے دیا جائے، اور دینار کا سکہ رومی حروف میں ہے، لہٰذا اسے رومی حرفوں میں ہی رہنے دیا جائے، کندہ کرا دیا جائے، اور ڈھالنے کی مشین یعنی سانچے میں شیشے کا بنوایا جائے تاکہ سب ہم وزن تیار ہو سکے۔ عبد الملک نے آپ کے حکم کے مطابق تمام سکے ڈھلوا لیے اور کام درست کر لیا۔ اس کے بعد حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور دریافت کیا، آپ کیا کروں؟ آپ نے حکم دیا، ان سکوں کو تمام ممالک اسلامیہ میں رائج کر دے، اور ساتھ ہی ایک سخت حکم نافذ کر دے جس میں یہ درج ہو کہ اسی سکے کو استعمال کیا جائے اور رومی سکے کو خلاف قانون قرار دے دیا جائے، اور جو خلاف ورزی کرے گا اسے سخت سزا دی جائے، اور بوقت ضرورت قتل بھی کیا جا سکے۔ عبد الملک بن مروان نے تعمیل ارشاد کے بعد سفیر روم کو رہا کر کے کہا، اپنے بادشاہ سے کہہ دینا کہ ہم نے اب اپنے سکے رائج کر دیے ہیں اور تمہارے سکے کو غیر قانونی قرار دے دیا ہے، تم سے جو ہو سکے کر۔ سفیر روم یہاں سے رہا ہو کر جب اپنے قیصر کے پاس پہنچا اور اس سے ساری داستان بیان کی تو وہ حیران رہ گیا، سر پکڑ کر دیر تک خاموش بیٹھا رہا، سوچتا رہا۔ لوگوں نے کہا، بادشاہ تو نے تو یہ کہا تھا کہ میں مسلمانوں کے پیغمبر کو سکوں پر نعوذ باللہ گالیاں کندہ کر دوں گا، اب اس پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ اس نے کہا، اب میں گالیاں کندہ کرا کر کیا کر لوں گا، اب تو ان کے ممالک میں میرا سکہ ہی نہیں چل رہا اور ہمارا لین دین ہی ختم ہو گیا۔ سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ 86 ہجری میں ولید بن عبد الملک ابن مروان خلیفہ مقرر ہوئے۔ تاریخ کامل میں ہے کہ 91 ہجری میں اس نے حج کعبہ ادا کی۔ مورخین اسلام کا بیان ہے کہ جب ولید بن عبد الملک حج سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ آیا تو ایک دن منبر رسول پر خطبہ پڑھتے ہوئے اس کی نظر امام حسن علیہ السلام کے بیٹے حسن مثنیٰ پر پڑی، جو خانہ جناب سیدہ علیہ السلام میں بیٹھے ہوئے آئینہ دیکھ رہے۔ خطبے سے فراغت کے بعد اس نے عمر بن عبد العزیز کو طلب کر کے کہا، تم نے حسن بن حسن مثنیٰ وغیرہ کو کیوں اب تک اس مکان میں رہنے دیا، ان کو کیوں نہ یہاں سے نکال باہر کیا؟ میں نہیں چاہتا کہ آئندہ پھر ان لوگوں کو یہاں دیکھوں، ضرورت ہے کہ یہ مکان ان سے خالی کرایا جائے، اسے خرید کر مسجد میں شامل کر دیا جائے۔ حسن مثنیٰ اور فاطمہ بنت امام حسین علیہ السلام اور ان کی اولاد نے گھر چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ ولید نے حکم دیا کہ مکان کو ان لوگوں پر گرا دو، پھر لوگوں نے زبردستی اسباب نکال کر پھینکنا، اسے اجاڑنا شروع کر دیا۔ مجبوراً یہ حضرات مخدرات آلیات سمیت روز روشن میں گھر سے نکل کر بیرون مدینہ سکونت پذیر ہوئے۔ کچھ دنوں کے بعد اسی قسم کا واقعہ جناب حفظہ کے مکان کے ساتھ پیش آیا، جو اولاد عمر کے قبضے میں تھا۔ چنانچہ جب ان سے کہا گیا گھر سے باہر نکلو، انہوں نے منظور نہ کیا اور اس کی قیمت بھی قبول نہ کی۔ حجاج بن یوسف اس وقت مدینہ میں موجود تھا، اس نے چاہا کہ اس مکان کو گرا دے
مگر جب اس بات کی اطلاع ولید بن عبد الملک کو ہوئی تو اس نے عمر بن عبد العزیز عامل مدینہ کو لکھا کہ اولاد عمر بن خطاب کی رضا جوئی میں کمی نہ کرو، ان کا اکرام ملحوظ خاطر رکھو، اگر وہ مکان فروخت کرنے پر راضی نہیں تو ان کے رہنے کے لیے مکان کا ایک حصہ چھوڑ دو اور ان کی آمد و رفت کے لیے مسجد کی جانب ایک دروازہ بھی رہنے دو۔ جب امام محمد باقر علیہ السلام کی عمر 38 برس کی ہوئی تو ولید بن عبد الملک نے آپ کے والد ماجد حضرت امام زین العابدین علیہ السلام 95 ہجری 95 ہجری میں زہر رگا سے شہید کروا دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرائض تجہیز و تکفین سر انجام دیے، آپ ہی نے نماز پڑھائی۔ علامہ جامی لکھتے ہیں امام زین العابدین علیہ السلام نے آپ کو اپنا وصی مقرر فرمایا کیونکہ آپ ہی تمام اولاد میں افضل و ارفع تھے۔ اپنے والد ماجد کی ظاہری وفات کے بعد آپ امام زمانہ قرار پائے اور امامت کے فرائض کی ذمہ داری عائد ہو گئی۔ عزیزان گرامی، کسی معصوم کی علمی حیثیت پر روشنی ڈالنا بہت دشوار، کیونکہ معصوم اور امام زمانے کا جو امام ہوتا ہے وہ علم لدنی سے سیراب ہوتا ہے، خدا کی بارگاہ سے علمی صلاحیتوں سے بھرپور طور پر منور ہوتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام چونکہ امام زمانہ اور معصوم ازلی تھے، اس لیے آپ کے علمی کمالات، علمی کارنامے، آپ کی علمی حیثیت کی وضاحت ناممکن ہے۔ تاہم کچھ واقعات تاریخ میں ایسے ملتے ہیں جن سے علماء نے خود فیض حاصل کیا، اور علماء نے جس طرح سے تعریفیں لکھی، خود حضرت کا ارشاد ہے۔ ابن شہر آشوب نے روایت کیا کہ امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد ہے، ہمیں طائروں کی یعنی پرندوں تک کی زبان سکھائی گئی ہے، ہمیں ہر چیز کا علم دیا گیا ہے۔ روضۃ الصفا میں ہے، بخدا ماخذان خدائم اور آسمان و زمین، خدا کی قسم ہم زمین اور آسمان میں خداوند کے خازن علم ہیں، خداوند عالم کے خازن علم ہیں، یعنی خزانے کے امین۔ ہم ہی شجرہ نبوت اور معدن حکمت ہیں، وہی ہمارے ہاں آتی رہی، فرشتے ہمارے ہاں آتے رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے ظاہری ارباب اقتدار ہم سے حسد کرتے ہیں، جلتے ہیں۔ لسان الوازین میں لکھا ہے کہ ابو مریم عبد الغفار کا کہنا ہے کہ میں ایک دن حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض پردار ہوا کہ مولا کون سا اسلام بہتر؟ آپ نے فرمایا وہ جس سے اپنے برادر مومن کو تکلیف نہ پہنچے۔ پوچھا کون سا خلق بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا صبر اور معاف کر دینا۔ پوچھا کون سا مومن کامل تر ہے؟ فرمایا جس کے اخلاق بہتر ہو۔ پوچھا کون سا جہاد بہتر ہے؟ فرمایا جس میں اپنا خون بہہ جائے۔ پوچھا کون سی نماز بہتر ہے؟ فرمایا جس کا قنوت طویل ہو۔ کون سا صدقہ بہتر ہے؟ فرمایا جس میں نافرمانی سے نجات مل جائے۔ پوچھا بادشاہانے دنیا کے پاس جانے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ فرمایا میں اس کو اچھا نہیں سمجھتا۔ پوچھا گیا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ بادشاہوں کے پاس آمد و رفت سے 3 چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ پہلی محبت دنیا، دوسری فراموشی مرگ یعنی موت کو بھول جانا، تیسری قلت رضائے خداوندی۔ پوچھا پھر میں وہاں نہ جاؤں؟ کہا میں ترک دنیا سے نہیں کہتا، البتہ طلب معاصی سے روکتا ہوں، یعنی گناہوں سے محفوظ رہنے کی تلقین کرتا ہوں۔ علامہ تبری لکھتے ہیں کہ ایک مسلمہ حقیقت ہے اور اس کی شہرت عامہ ہے کہ آپ علم و زہد اور شرف میں ساری دنیا سے فوقیت رکھتے۔ آپ سے علم القرآن، علم الآثار، علم السنت، ہر قسم کے علوم، حکم، آداب کوئی بھی فوقیت نہیں لے سکا، حتیٰ کہ آل رسول میں آپ اپنے علوم کے ذریعے ایک اعلیٰ ترین مقام رکھتے ہیں۔ بڑے بڑے صحابہ، نمایاں تابعین، عظیم القدر فقہا آپ کے سامنے زانو ادب تہ کرتے رہے۔
آپ وہ ہستی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جابر بن عبداللہ انصاری علیہ السلام کے ذریعے سے سلام کہلوایا اور اس کی پیش ہوئی فرمائی کہ میرا یہ فرزند باقر العلوم ہوگا، علم کی گتھیوں کو اس طرح سلجھائے گا کہ دنیا حیران رہ جائے۔ عزیزان گرامی، جب ہم اپنے ائمہ طاہرین علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، آپ کی کرامات کا ذکر کرتے ہیں، بہت سے کرامات ہیں، بہت سے معجزات ہیں جو امام باقر علیہ السلام کی زندگی کے حالات میں ہمیں ملتے ہیں۔ بہت سے ایسے کرامات ہیں کہ جس میں آپ نے بیماروں کو شفا دی۔ راوی کہتا ہے ایک دن میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ آپ مناجات پڑھ رہے ہیں، اور میرے سوال کے جواب میں فرمایا کہ یہ فلاں نبی کی مناجات ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے والد بزرگوار امام محمد باقر علیہ السلام ایک دن مدینہ میں بہت سے لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے کہ ناگاہ آپ نے اپنا سر جھکایا، اس کے بعد فرمایا اے اہل مدینہ، آئندہ سال یہاں نافع بن ارزق 4000 سپاہی لے کر آئے گا اور 3 شبانہ اور روز شدید مقابلہ کرے گا اور تم اپنا تحفظ نہ کر سکو گے۔ سنو، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ ہو کر رہے گا۔ چنانچہ آئندہ سال وہی ہوا جو آپ نے فرمایا۔ زید بن عاصم کا بیان ہے کہ ایک دن زید شہید آپ کے سامنے سے گزر رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ یہ ضرور کوفہ میں خروج کریں گے اور قتل ہوں گے اور ان کا سر دیارے بدیار پھرایا جائے گا۔ چنانچہ وہی ہوا۔ آپ علیہ السلام اپنے آباء و اجداد کی طرح بے پناہ عبادت کرتے تھے۔ سارا دن نماز میں گزارنا، ساری رات روزے میں گزارنا آپ کی عادت تھی۔ زندگی زاہدانہ تھی، سادہ بوری پر بیٹھتے، جو کچھ ہدایہ آتے، لوگ جو ہدیہ لے کر آتے اسے فقراء و مساکین میں تقسیم کر دیتے، غریبوں پر بے حد شفقت فرماتے، تواضع اور فروتنی، صبر و شکر، غلام نوازی، صلہ رحمی، سب آپ بے نظیر حیثیت رکھتے تھے۔ آپ کی تمام آمدنی فقراء پر صرف ہوتی، فقیروں کی بہت عزت کرتے، انہیں اچھے نام سے یاد کرتے۔ آپ کے غلام افلاح کا بیان ہے کہ ایک دن آپ کعبہ کے قریب تشریف لے گئے، آپ کی نظر جیسے ہی کعبہ پر پڑی آپ زاروں قطار رونے لگے۔ میں نے کہا حضور سب لوگ دیکھ رہے ہیں۔ ارشاد کیا اے افلاح، شاید خدا بھی انہی لوگوں کی طرح میری طرف دیکھ لے، میری بخشش کا سہارا ہو جائے۔ اس کے بعد آپ سجدے میں تشریف لے گئے اور جب سر اٹھایا تو ساری زمین آنسوؤں سے ترک۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں، امام محمد باقر علیہ السلام نے شام کی بھی مشکل کشائی کی۔ ہر وقت کے خلیفہ نے آپ سے فیض حاصل کیا۔ علامہ مجلسی تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام قید خانہ دمشق سے رہا ہو کر مدینہ کو تشریف لے جا رہے تھے کہ رستے میں ایک مقام پر مجمع کثیر نظر آیا۔ آپ نے جب حال دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ نصارہ کا ایک راہب ہے جو سال میں صرف ایک بار اپنے معبد سے نکلتا ہے، آج اس کے نکلنے کا دن ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اس مجمع میں عوام کے ساتھ جا کر بیٹھ گئے۔ راہب جو انتہائی ضعیف تھا مقررہ وقت پر اپنے حجرے سے نکلا، اس نے چاروں طرف نظر دوڑانے کے بعد امام علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام کی طرف مخاطب ہو کر بولا کیا آپ ہم میں سے ہیں؟ فرمایا میں آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوں۔ پوچھا آپ علماء سے ہیں یا جہلاء سے؟ آپ نے فرمایا میں جاہل نہیں۔ کہا آپ مجھ سے کچھ دریافت کرنے آئے ہیں؟ فرمایا نہیں، جبکہ آپ عالموں میں سے ہیں، کیا میں آپ سے کچھ پوچھ سکتا ہوں؟ فرمایا ضرور پوچھئے۔ یہ سن کر راہب نے سوال کیا شب و روز میں وہ کون سا وقت ہے جس کا شمار نہ دن میں ہو نہ رات میں؟ فرمایا وہ سورج کے طلوع سے پہلے کا وقت ہے جس کا شمار دن اور رات دونوں میں نہیں۔ وہ وقت جنت کے اوقات میں سے ہے اور ایسا متبرک وقت ہے کہ اس میں بیماروں کو ہوش آ جاتا ہے، درد کو سکون ہوتا ہے، جو رات بھر نہ سو سکے اسے نیند آتی ہے۔ یہ وقت آخرت کی طرف رغبت رکھنے والوں کے لیے خاص الخاص ہے۔ پوچھا آپ کا عقیدہ ہے کہ جنت میں رفع حاجت کی ضرورت نہ ہوگی؟ کیا اس دنیا میں اس کی کوئی
مثال ہے، فرمایا بطن مادر میں جو بچے پرورش پاتے ہیں ان کو رفع حاجت کی ضرورت نہیں ہوتی، یعنی ان کا فضلہ باہر خارج نہیں ہوتا۔ پھر پوچھا مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ کھانے سے بہشت کا میوہ کم نہیں ہوگا، کیا یہاں اس کی کوئی مثال ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، ایک چراغ سے لاکھوں چراغ جلائے جائیں تب بھی پہلے چراغ کی روشنی کم نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ پوچھا وہ کون سے دو بھائی ہیں جو ایک ساتھ پیدا ہوئے اور ایک ساتھ مرے، لیکن ایک کی عمر 50 سال اور دوسرے کی 150 سال ہوئی؟ فرمایا عزیز اور عزیز پیغمبر ہیں، یہ دونوں دنیا میں ایک ہی روز پیدا ہوئے، ایک ہی روز مرے، پیدائش کے بعد 30 برس تک ساتھ رہے، پھر خدا نے عزیز نبی کو مار ڈالا جن کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، اور 100 برس بعد پھر زندہ فرمایا۔ اس کے بعد وہ اپنے بھائی کے ساتھ زندہ رہے اور پھر ایک ہی روز دونوں نے انتقال کیا۔ یہ سن کر راہب اپنے ماننے والوں کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا کہ جب تک یہ شخص شام کے حدود میں موجود ہیں میں کسی کے سوال کا کوئی جواب نہیں دوں گا۔ سب کو چاہیے کہ اسی عالم زمانہ سے اپنے سوالات کریں، اس کے بعد وہ مسلمان ہو گیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اگرچہ امام محمد باقر علیہ السلام اپنے علمی فیوز و برکات کی وجہ سے اسلام کو برابر فروغ دے رہے، لیکن اس کے باوجود حشام بن عبد الملک نے آپ کو زہر کے ذریعے سے شہید کرا دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 7 ذی الحج 112 ہجری یوم دوشنبہ مدینہ منورہ میں شہید کیے گئے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 57 ایئرس تھی۔ آپ جنت البقیع میں دفن ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اپنے پدر بزرگوار امام زین العابدین علیہ السلام کی طرح ہی زہر سے شہید کر دیے گئے۔ شہادت سے قبل آپ نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو بہت سی چیزوں کے متعلق وصیت فرمائی اور کہا بیٹا میرے کانوں میں میرے والد ماجد کی آوازیں آ رہی ہیں، مجھے جلد بلا رہے ہیں۔ اور آپ نے غسل و کفن کے متعلق خاص طور سے ہدایت کی، کیونکہ امام راجس ہی امام وقت کو امام ہی غسل دے سکتا ہے۔ عزیزان گرامی، اس موقع پر ہمارے لیے لازم ہے کہ جب ہم اپنے معصوم اماموں کا ذکر کرتے ہیں تو کچھ تذکرہ آپ کے اقوال زرین کا بھی کریں، تاکہ ہم میں سے کسی کے دل میں کوئی بات گھر کر جائے، کوئی ایسی بات جو ہماری زندگی کو درست کر سکے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کے کچھ اقوال پیش خدمت ہیں۔ فرمایا 3 چیزوں میں ترقی ہی ترقی ہے: دین میں غور و فکر کرنا، حوادث زمانہ پر صبر کرنا، اور آمدنی کے مطابق خرچ کرنا۔ پھر فرماتے ہیں امام محمد باقر العلوم علیہ السلام، سستی اور کم ہمتی سے بچو کیونکہ دونوں ہر برائی کی چابی ہیں۔ سستی اور کم ہمتی سے بچو کیونکہ دونوں ہر برائی کی چابی ہیں۔ فرمایا سست انسان دوسروں کے حقوق کو ادا نہیں کر سکتا اور تنگ حوصلہ شخص حق پر صبر نہیں کر پاتا۔ سست انسان دوسروں کے حقوق کو ادا نہیں کر سکتا اور تنگ حوصلہ شخص حق پر صبر نہیں کر پاتا۔ پھر فرمایا دوسروں کے لیے ویسی ہی بات کرو جو تم اپنے لیے چاہتے ہو کہ تمہارے بارے میں کی جائے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ بد زبان، گالی گلوچ اور تان زنی کرنے والے انسان سے سخت نفرت ہو۔ فرماتے ہیں دشمنی سے بچو کیونکہ یہ دلوں کو تباہ کرتی ہے، نفاق کا باعث بنتی ہے۔ حیا اور ایمان کا چولی دامن کا ساتھ ان میں سے ایک چلا جائے تو دوسرا بھی اس کے پیچھے چلا۔ پھر فرمایا علم و حلم سے بہتر کوئی 2 چیزیں اکٹھی بوڑھی نہیں ہوتی۔ پھر فرمایا مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کو گالی نہیں دیتا، اسے اپنے حق سے محروم نہیں کرتا اور نہ اس پر کسی قسم کی بدگمانی کرتا۔ فرمایا اپنی زندگی میں تقوی، پرہیزگاری، سچائی اور امانت کو شعار بنائیے۔ پھر فرمایا ہماری محبت کا سچا اسیر وہ ہو سکتا ہے جو پرہیزگار، مطیع خدا ہو اور اچھی اور نیک باتوں کے سوا کچھ نہ بولے۔ فرمایا 3 چیزیں دنیا و آخرت میں عظمت و بلندی کا موجب بنتی ہیں۔ جو شخص تم پر ظلم کرے اسے بخش دو،
کوئی تم سے قطع تعلقی کرے تم اس سے صلح کر لو، جب تم سے جسارت اور زیادتی کی جائے تو بردباری سے کام لو۔ پھر فرمایا جو شخص اپنے دل سے نصیحتوں کو قبول نہ کرتا ہو وہ دنیا کی دوسری نصیحتوں سے سبق حاصل نہیں کر سکتا۔ پھر فرمایا 4 چیزیں نیکی کے خزانوں میں سے ہیں، دوسروں سے اپنی ضرورت کو چھپائے رکھنا، در پردہ یعنی چھپ کر صدقہ دینا، دکھ درد دل میں چھپائے رکھنا اور مصیبت کا لوگوں کے سامنے اظہار نہ کرنا۔ پھر فرمایا خواہشات نفسانی سے پاک دامنی اور حرام سے اپنے شکم کو محفوظ رکھنا سب عبادتوں سے افضل ہے۔ پھر فرمایا حقیقی تواضع یہ ہے کہ لوگوں کو ملنے سے پہلے سلام کرو اور جنگ و جدل سے اجتناب کرو اگرچہ تم حق پر کیوں نہ ہو۔ اور فرمایا علم حاصل کرو اور دوسروں کو تعلیم دو کیونکہ پڑھنا عبادت اور دوسروں کو پڑھانا ثواب ہے۔ کہا اگر تم پر ظلم بھی ہو جائے تم کسی پر ظلم نہ کرو، اور اگر تمہارے ساتھ کوئی خیانت کرے تم کسی کے مال میں خیانت نہ کرو، تمہارے ساتھ اگر کوئی جھوٹی نسبت دی جائے تو غصہ نہ کرو، اور اگر تمہاری تعریف کی جائے تو خوش مت کرو۔ کہا علم و حکمت کہیں جہاں سے بھی ملے لے لو، اگرچہ کہنے اور بتانے والا اس پہ خود عمل پیرا نہ ہو، یعنی یہ نہ دیکھیں کہ اگلا بندہ خود عمل کر رہا ہے یا نہیں، بلکہ اگر علم و حکمت کی بات ہے تو آپ اس کو اپنانے کی کوشش کرو۔ فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے کسی صورت میں بے نیاز نہیں ہو سکتا، اور کہا حق کی خاطر قیام کرو اور بے فائدہ چیزوں سے دور رہو۔ فرمایا جو عالم دانشور اپنے علم سے فائدہ حاصل کرے وہ 70,000 عابدوں سے بہتر۔ اپنے بارے میں اپنے بھائی کی محبت کا اندازہ اپنے دل میں اس کی محبت سے ہی لگاؤ، یعنی کہ تم جس کے لیے جتنی محبت محسوس کرو گے اتنی ہی محبت دوسرا بھی تم سے کرو۔ فرمایا خندہ روئی دوسروں کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، نیک کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیجیے، برے کاموں میں جس کی سزا بہت جلد دینی چاہیے وہ ظلم، اور فرمایا نیک کاموں میں جس کی جزا جلدی ملتی ہے وہ نیکی ہے۔ کہا اپنے واقف کار کے علاوہ کسی کے ساتھ سفر نہ کرو۔ پھر فرمایا علم جنت کا میوہ، خوف کے وقت ہمدم، سفر کا ساتھی اور تنہائی میں دوست ہے۔ فرمایا آرزوؤں کو کم کر کے زہد و تقوی کی شیرینی حاصل کیجیے۔ پھر فرمایا کم عقلی بدترین مصیبت ہے۔ فرمایا جب کوئی سنہری موقع مل جائے تو اس سے فائدہ اٹھانے میں سستی و کوتاہی نہ کیجیے۔ کہا بے پرواہ شخص کو دوست مت بنائیے اور اسے اپنا پوشیدہ راز نہ بتائیے۔ کہا جس شخص کی زبان سچی ہوگی اس کا کردار بھی پاکیزہ ہو۔ انسان جب تک اپنی زبان کو مہار نہیں ڈال لیتا گناہوں سے نہیں بچ سکتا۔ آج کے دن کو غنیمت جانیے، تم نہیں جانتے کل کیا ہوگا۔ اپنی اصلاح کیجیے اور اس کام کے علاوہ اور کچھ نہ کرو۔ عزیزان گرامی دعا گو ہوں یا اللہ امام محمد باقر علیہ السلام باقر العلوم علیہ السلام کے صدقے میں ہمارے علم میں اضافہ فرما، رب زدنی علما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں بیمار کربلا کے صدقے میں انہیں شفائے کلی عطا فرما۔ یا اللہ جو اولاد کے خواہاں ہیں انہیں نیک طیب صالح بے عیب اور محبت اہل بیت علیہ السلام، محبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل بیت علیہ السلام اور غم حسین ذکر حسین علیہ السلام کو جاری و ساری رکھنے والی اولاد عطا فرما۔ شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کا واسطہ، شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کا واسطہ۔ کہ اللہ جو بے گھر ہیں انہیں وہ گھر دے جو مجلس شبیر کے لیے ہو۔ ہمارے آنے والی نسلوں میں غم حسین علیہ السلام، ذکر حسین علیہ السلام، مودت محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قائم و دائم رکھ۔ یا اللہ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بخش دے۔ یا اللہ جو بچے علم کی دولت حاصل کر رہے ہیں چاہے وہ دنیاوی علم ہے دینی علم ہے انہیں کامیابیوں سے سرفراز فرما۔ یا اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، ہمارے دلوں کے ہر خوف، ہر خدشے، ہر خواہش، ہر آرزو کو جانتا ہے۔ یا اللہ اس پاک ذکر کے صدقے میں امام باقر العلوم علیہ السلام کے صدقے میں امام محمد باقر علیہ السلام ابن زین العابدین علیہ السلام کے صدقے میں ہماری تمام دلی مرادوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، ہمیں صحت سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرما اور اہل بیت علیہ السلام کے در سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے
غم شبیر اور شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دیکھ، لعنت اللہ علی قوم الظالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وسلم۔